تو امام حسین نے اپنی بہن زینب سے آخری ملاقات کی. انداز یہ تھا کہ جیسے ہی یہ زینب کے پاس پہنچے تو سیدہ زینب نے حسین کے گلے کو چوما اور حسین کے سر کی زلفوں کا بوسہ لیا. امام حسین نے اپنی بہن زینب کے ہاتھ کو چوما اور کلائی کو. زینب نے گلا چوما، حسین نے بہن کی کلائی چومی اور اشاروں میں دونوں نے اپنا علم بتا دیا. امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے پوچھا، بہن آج تم نے خلاف معمول تمہاری عادت پیشانی چومنے کی تھی، تم نے گلا کیوں چوما اور میری زلفوں کو کیوں چوما؟ تو زینب نے کہا اب یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے. آپ خیمے سے نکلتے جائیں گے سانسیں لیتے ہوئے لیکن لوٹ کے نہیں آئیں گے. اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارے حسین کا آخری دن ہے. امت ان کے گلے کو کاٹے گی اور ان کے سر کے بال خون سے لت پت ہوں گے. زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا. یہاں پر کوثر کا حوض منتظر ہے، تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا. وہ گلا جو مشیت الہی کی تکمیل میں کٹے گا، وہ زلفیں جو خون سے لت پت ہوں گی، میں ان دونوں کو بوسہ لیتی. مگر بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے میری کلائی کیوں چومی؟ تو امام حسین نے بتایا کہ ہاں مجھے بھی میرے والد بزرگوار امام علی ابن ابی طالب مجھے بھی خواب میں بتا گئے، حسین صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہن گرفتار کی جائے گی، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگیں گی، تو جو کل ہونے والی جگہ پر ہتکڑی لگے گی میں اسے سلام کرتے ہوئے اسے بوسہ لے رہا ہوں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی یزیدی یہ نہ کہے کہ اچانک مار دیے گئے. ارے وہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اسی شہادت کے انتظار میں تھے، رب کی مرضی تھی شہادت. دادا جان نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی رضائی لائی کے لیے. یہ اور بات ہے کہ مینڈھا کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے، خون نہیں بہا، رگ نہیں کٹی، لیکن قربانی تو مکمل ہو گئی. ایک وہ قربانی دادا نے دی تھی جو کامل و اکمل ہے، لیکن خون کی ایک بوند باہر نہیں. اور ایک دوسری قربانی کربلا میں ہے جو اسی دادا کے پوتے کی ہے، جس کی ابتدا اسماعیل، اس کی انتہا شہادت حسینی. گردنیں کٹ گئی. یہ اور بات ہے کہ امتی کی بڑی سے بڑی قربانی نبی کی کسی قربانی کے مساوی نہیں ہو سکتی. نبی تو نبی ہے، صحابی کے عمل کے برابر بھی ہمارا عمل نہیں ہو سکتا. مگر بات کیفیت کی ہے کہ وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور بچ رہا ہے. بات حکمت کی ہے، وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور محمدی بچ رہا ہے، یہاں حسین کے کٹانے میں دین محمدی بچ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، خان باغ اشرفیہ. امام نے چھوڑا، صبر کو کلیجے سے لگایا
مرتضی کے حوصلے کو سینہ بنایا، رسول پاک کی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا، دلدل سوار بیٹھ گیا گھوڑے کی پیٹھ پر، پکڑ لیا لگام، ایسا لگام پکڑا جیسے کائنات کا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ حسین کی تلوار میان سے باہر آئی، بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے حسین، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی نگاہوں کے سامنے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو سرنڈر ہو جاتا، کوئی دوسرا ہوتا تو آتم سمرپن کر لیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو ٹوٹل سرنڈر ہو جاتا۔ اور یہی یزیدیوں کو امید تھی کہ علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا سینہ چور ہو گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا، عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین کا حوصلہ مٹ گیا ہوگا، اور بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری نے گھیر لیا ہوگا، اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے۔ سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، سارے یزیدی ٹوٹ پڑے۔ کمزور ہے حسین، ناتواں ہے حسین، غمزدہ ہے حسین، بے سہارا ہے حسین، بے چین ہے حسین، کمزور اور ضعیف ہے حسین، طاقت چلی گئی حسین کی، شکتہین ہو گیا حسین، حملہ کرو۔ مگر جب حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، امام حسین نے جب اپنی تلوار کو لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹ رہے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت، نعرے تکبیر۔ عربی میں بولتے ہیں کہ میں منا پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، مقدمت الجیش کو روک لیا، قلب پہ حملہ کیا۔ بس یوں سمجھ جاؤ، کبھی حسین کی تلوار اتر کو چمک رہی ہے تو دکھن کو چمکی، دکھن سے چمک کے نکلی تو پورب کو چمکی، پورے میدان پر چھا گئی، اور اس تلوار سے لوگ گھائل ہو رہے ہیں۔ یزیدی بھیڑیوں کے لاشوں کے لاشیں نکل رہے ہیں۔ حیدری کا چھار کا شیر نر بپھر کر جب یزیدیوں پہ حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تلوار چمک رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے ستارے تلوار میں سما گئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ نو کے نیزہ پر ساری بجلیاں سمٹ گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں کی قطار آمین کہہ رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت ان کے سروں پہ سایہ دے رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ کی دعا تقدیر بن گئی ہے، ایسا لگتا تھا چادر زہرا نے آبرو بچا لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ مدینے میں نہیں کربلا میں حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غازی ملت، شہنشاہ خطابت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم سرکار کلا، نعرے تکبیر۔ ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا سے روح مصطفیٰ، روح ابو بکر، روح عمر ابن خطاب کربلا میں پیٹ تھپتھپا رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع سے عثمان ذوالنورین دعا کر رہے ہو اور فاطمہ نے ہاتھ اٹھا دیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ ان کے قبضے پر قدرت نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ تلوار چلتی رہی، گلا کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر، شیر خدا کا شیر جنگ میں للجھا رہا، لڑتا رہا۔ یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، کہیں ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا، ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا۔ ایک ہلچل مچ گئی، لیکن اسی وقت جب جناتوں نے آ کے کہا سرکار ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، کہا نہیں، امتحان میں حسین ہے اور امتحان میں نقل کرنا، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔
حسین نے مدد لی ہے لیکن جب فاطمہ کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب نبی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب اہل بیت کے جھرمٹ میں تھا، میں نے مدد لی ہے جب صدیق و فاروق سامنے تھے، ارے جب میری تربیت گاہ میں تھا، جب میں درس گاہ میں تھا، ہر استاد سے مدد لیا، جب میں درس گاہ میں تھا ہر ٹیچر سے مدد لیا، جب میں اسکول میں تھا میں نے سب سے مدد لیا، لیکن ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے۔ اب نہ کہنا کہ کربلا کی پریشانی میں حسین نے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگا، علی سے مدد کیوں نہیں مانگا، فاطمہ سے مدد کیوں نہیں مانگا، اب جواب مل گیا، حسین درس گاہ میں نہیں تھے کہ مدد لیتے، امتحان گاہ میں تھے، ایگزامینیشن ہال میں تھے، اور یہ بتا رہے تھے جو نبی نے سکھایا دیکھ میں سیکھ چکا ہوں، جو علی نے بنایا ہے میں بن چکا ہوں، جتنا فاطمہ نے سنوارا ہے میں سنور چکا ہوں، جتنا حسن نے چمکایا ہے میں چمک چکا ہوں۔ تو درس گاہ کا مزاج اور ہے، امتحان گاہ کا مزاج اور، تلوار چلتی رہی، بے چینی پھیل گئی، یزیدیوں نے سوچا اس تلوار کو روکو، یہ تلوار رکنی چاہیے، ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ، اس تلوار کو روکا کیسے جائے، یہ تو زیادی بھیڑیوں کو مارتے جا رہے ہیں، یزیدی لشکریوں کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں، اسے روکو، مگر انہی میں لوگ سوچتے ہیں کیسے روکوں، یہ وہ تلوار ہے اسے کون روکے، ارے اس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے، جس تلوار کو علی اکبر کا لوٹا ہوا شباب نہ روکے، جس تلوار کو دودھ پیتا بچہ علی اصغر کی پیاس نہ روکے، ارے جس تلوار کو زینب کے خطرے میں آنے کا احساس نہ روکے، اہل بیت کی عورتیں، بچے، بیمار، مریض خطر میں آ جائیں گے، بیڑیاں پہنیں گے، ہتھکڑیاں پہنیں گے، جلوس نکلے گا، بے عزتی کی جائے گی، انسلٹ کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا، اتنے احساسات کے باوجود حسین کی تلوار نہیں رکی، تو وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی چلتی رہی، پیاس نہ روک سکی چمکتی رہی، جسے نوجوانوں کی لاشیں نہ روک سکی، آوان اور انصار، برادران عباس، دیگر برادران حسین، ابن حسین، حسین کے بھتیجے ابن امام حسن، ان سب کی لاشوں کو جو نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بجلی سے زیادہ تیز چل رہی ہے، یہ سب کو کاٹتی چلی جائے، اور ہاں میرے دوستو تلوار چلتی رہی، تلوار چمکتی رہی، اتر دکن پورب پچھم، یزیدیوں کی بھیڑ میں گلگل گھس گیا، گھوڑا گھس گیا، حسین کی تلوار چلتی رہی، گردنیں کٹتی رہی، گاجر مولی کی طرح صفایا ہوتا رہا، اب اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، مگر اچانک تلوار رک گئی، امام حسین نے اچانک تلوار روک لی، تعجب میں لوگ پڑ گئے، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکے، بھوک نہ روک سکے، موت نہ روک سکے، شہادت نہ روک سکے، لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکے، عورتوں کے مریض خطر میں آ جانے کا خطرہ بھی نہ روک سکے، وہ تلوار رک کیسے گئی، رک کیسے گئی، تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، تلوار رک گئی، جس تلوار کو فرات کی موجیں، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، میرا حسین پیاسا تھا، مجبور نہیں، میرا حسین پیاسا تھا، محتاج نہیں، جس کا پوتا اجمیر کی دھرتی میں ایک پیالے میں سارانہ ساگر لے لے، جس کا پوتا اجمیر میں ایک پیالے میں پرانا ساگر لے لے، اس کا دادا، یزیدیوں کی ہمت تھی کہ دریا کی لہروں کو روک لیتے، ایک ادنا سا اشارہ حسین کا ہو جاتا تو دریا خیمے تک چلا آتا، کبھی نہ کہنا حسین پانی کو ترس گئے، سچ یہ نہیں ہے،
کہ حسین کے لب دریا کو ترسے تھے، سچ یہ ہے دریا ہی لبے حسین کو ترس گیا۔ حسین کا منہ، حسین کا ہونٹ پانی کے لیے نہیں ترسا تھا، پانی ہی حسین کے ہونٹوں کے لیے ترس گیا۔ رک گئی تلوار، نماز کا وقت آ گیا۔ سبق لے لو، اتنے بڑے دشمن کو اتنا بڑا مارنے کا کارنامہ، دشمن کو صفحہ ہستی سے ہٹانا، ککرمیوں کے بوجھ سے دھرتی کو ہلکا کرنا، راکشسوں کو سے دھرتی کو پاک صاف کرنا، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر کرتے چلے جاؤ تو سارا زمانہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ مگر پھر بھی حسین رک گئے نماز کے لیے، گویا نماز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کتنی آسانی سے تم نماز چھوڑ دیتے ہو، ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر نماز پڑھے، تم صحت مند ہو کے نہیں پڑھتے۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو پیاسا ہو کر نماز پڑھے، تم پانی پی کے بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہے اور نماز پڑھے، تم کھا پی کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، بتاؤ تیرے ساتھ حسین کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہے، دوغلوں کے ساتھ نہیں۔ ایک رنگ ہو جا، یزیدی بن یا حسینی بن جا۔ رک گئی تلوار، امام حسین سجدے میں چلے گئے، کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے۔ یزیدیوں نے سوچا اگر یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر ماریں گے، پھر بجلی چمکے گی، پھر قوت حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ ظالموں نے طے کیا کہ اس سے پہلے حسین نماز سے فارغ ہو، سلام پھیریں، اسی میں نے مار دیا۔ ہوا بھی یہی، زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، عاشق و دل لرزنے لگا، جناتوں نے نوحے پڑھے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، روح نبی کو صدمہ پہنچا، فاطمہ کا دل ٹوٹا، علی مرتضیٰ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی، اور عین سجدے کی حالت میں ایک ظالم آیا اور اس نے امام حسین پر ایسا حملہ کیا کہ سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ میں پڑ گیا، جہاں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میسج دینا چاہتا ہوں، میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام حسین آپ کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے، آپ خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پہ تھے تو شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے سے گر پڑے شہید نہیں ہوئے، آپ نماز میں کیوں ختم ہوئے؟ آپ کی روح سجدے کی حالت میں کیوں باہر نکلی؟ آپ کا انت نماز میں کیوں ہوا؟ تو جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم، رسول پاک نے قرآن کے ساتھ اہل بیت دیا ہے، کیونکہ قرآن کلام ہے اور اہل بیت اس کی تفسیر ہے۔ قرآن کلام ہے، اہل بیت اس کی تفسیر ہے، میں ہوں قرآن کی تفسیر۔ کس آیت کی؟ بھول گئے اللہ کے حکم کو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، حکم صبر سے شروع ہوا، صلاۃ پہ ختم۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے شروع، صلاۃ پہ ختم۔ میں ہوں اس کی تفسیر، میری زندگی صبر سے شروع ہوئی، میں پیدا ہوا تو صبر،
بڑے بھائی کا کلیجہ کٹا تو صبر کیا, علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا تو صبر کیا, میری ماں کا انتقال ہوا میں نے صبر کیا, میں جوان ہوا تو میں نے صبر کیا, امیر معاویہ کی حکومت آئی ہم نے صبر کیا, یزید تخت پر بیٹھا ہم نے صبر کیا, ولید نے مدینے میں رہنے نہیں دیا ہم نے صبر کیا, شہید عمرو بن عاص نے وہاں نہیں رہنے دیا ہم نے صبر کیا, ہم مکے سے چلے صبر کیا, کربلا پہنچے صبر کیا, پانی بند کیا گیا تو صبر کیا, دانا بند کیا گیا تو صبر کیا گیا, علی اکبر مارے گئے تو صبر, عباس مارے گئے تو صبر, اصغر مارے گئے تو صبر, اولا محمد مارے گئے تو صبر, کوفے میں مسلم بن عقیل کو مارا گیا ہم نے صبر کیا, ان کے بیٹے ابراہیم و محمد کو مارا ہم نے صبر کیا, زینب کے بیٹوں کو مارا گیا میں نے صبر کیا, حر کو مارا گیا میں نے صبر کیا, ابن قین کو مارا گیا میں نے صبر کیا, میں صبر کرتا رہا, آخر کار میں اپنی زندگی کا سفر اسی صبر سے شروع کر رہا تھا, پھر آخر میں جب سجدے کا موقع آیا تو میں نے اپنی زندگی نماز پہ ختم کر دی, تاکہ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے میری زندگی شروع ہو جائے, جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہیں حسین ختم نہ رہا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہنشاہ خطابت, حضور غازی ملت, خانوادہ اشرفیہ, نعرے تکبیر. جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.